کو سرو کیا. تو رفائل کے آنے سے پاکستان ایئر فورس پہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ بات یہ ہے کہ JF-17 کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جب ہم نے JF-17 شروع کیا تھا 90 کی دہائی میں، اس کے درمیان میں، تو اس سے کم از کم 10 سال پہلے بھارت نے بھی ایک طیارہ بنانے کا کام شروع کیا تھا جس کا نام انہوں نے LCA رکھا تھا، لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ، اور بعد میں اپنی زبان میں اس کو تیجا کا نام دیا گیا. جب وہ طیارہ ہم سے اتنا آگے چل رہا تھا تو میں نے جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا، اس طیارے کی جو پروگریس ہے میں اس کو دیکھتا رہا، مانیٹر کرتا رہا، اور ہمارے ساتھ جو چینی ہمارے دوست شامل تھے ان کو میں بتاتا رہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مارکیٹ میں اس طیارے سے پہلے آئیں تاکہ ہمارے طیارے کو مقبولیت حاصل ہو، اور بھارت جو طیارہ اتنے عرصے سے بنا رہا ہے وہ ہم سے آگے نہ چلا جائے. اور ہم نے ماشاءاللہ وہ طیارہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا، اور بھارت اس میں ناکام ہو گیا. آگے تو کیا جانا تھا، وہ بالکل ناکام ہو گیا، اور حد یہ ہو گئی کہ اس کی اپنی ایئر فورس نے وہ طیارہ خریدنے سے انکار کر دیا. لہٰذا وہ بھارت کی جو انڈین ایئر فورس ہے اس کو وہ طیارہ کبھی بھی جوائن نہ کر سکا. یہ ہے زمینی حقائق. اس وجہ سے جو بھارت کے جہاز ہیں اس کے فلیٹ میں، اس کی انوینٹری پر، وہ پرانے ہوتے گئے اور وہ لائف ایکسٹینشن بھی وہ لیتے رہے. مگر اب وہ وقت آ گیا جہاں اس کے جو پرانے جہاز تھے اس کو فلائنگ کافنز کا نام دیا گیا، یعنی وہ پرواز کرنے والے کفن بن گئے ان کے پائلٹس کے لیے. اور وہاں پہ پھر اس کے بارے میں بڑی حکومت کے خلاف وہ ہوتے رہے، کاروائیاں بھی ہوتی رہیں کہ جی وہ جو شخص جو پائلٹ ہیں ان میں ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کو آپ نے اتنے پرانے طیارے دیے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہلاک ہو جاتے ہیں. احتجاج ہوتا رہا اس بات پر. مگر اتنے سال بیت گئے، بھارت اسی کشمکش میں رہا کہ کون سا نیا طیارہ خریدیں جس سے اس کے پرانے جو فلائنگ کافنز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے. اور وہ اسی کشمکش میں اور اسی تگ و دو میں آج کا دن آ گیا. اچھا 2016 میں انہوں نے فائنلی سلیکٹ کیا. جی رفائل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس طیارے سے کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ جی رفائل جو ہے اصل میں یہ بھی ایک گروپ ہے جہازوں کا نا. یہ جنریشن وائز جہاز چلتے ہیں. پہلے 3rd جنریشن جہاز تھے، پھر 4th جنریشن جہاز آ گئے. یہ 4th جنریشن ہے کیا؟ ویورز کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. 4th جنریشن 5th جنریشن یہ ہے کیا؟ ذرا ایکسپلین کر دیں ویورز کے لیے. یہ جنریشن کا حساب جہاز کے اندر جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ اس سے ہوا کرتا ہے. جو ٹیکنالوجی، آپ اس کی سمپل مثال لے لیں نا، یہ آپ کے ہاں کمپیوٹرز نہیں بدلتے، کوئی آئی فون بن گیا، کوئی اس طرح کا اور بن گیا، تو یہ جو آگے آگے آپ چلتے ہیں ٹیکنالوجی لیڈ کرتی جاتی ہے اور اس طرح پھر جنریشنز آگے چلتی ہیں. یعنی 4th جنریشن تو بہت پرانی ہو گئی. 4th میں رفائل شامل ہے، ہمارا F-16 جنریشن میں، اور JF-17 رفائل شامل ہے، F-16 شامل ہے، JF-17 شامل ہے، گرپن شامل ہے، سویڈن نے بنایا ہوا ہے، اور رشیا کے جو سکوئیز فائٹر شامل ہے، Su-35 رشین کا جو سکوئیز ہیں، اور نئی Su-30 جو اس دن ہم نے گرایا وہ بھی 4th جنریشن جہاز ہے. تو اب بات پوچھنے والی یہ ہے کہ یہ جو مودی صاحب جو تشریف لائے ٹیلی ویژن پر کہنے لگے اپنی شرم کو چھپانے کے لیے دنیا کے سامنے کہ اگر رفال ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. ارے بھائی نتیجہ کچھ اور نہ ہوتا. ہم نے آپ کا 4th جنریشن جہاز جو ٹاپ آف دا لائن آپ کی انوینٹری پہ ہے اسے گرایا الحمدللہ. تو نتیجہ صرف جہازوں سے نہیں آیا کرتا، نتیجے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی کوالٹی کیا ہے، یہ اٹ از دی مین بہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز. تو وہ ہماری تربیت کیا ہے، ہمارے جذبے کیا ہیں. آج تک ہم نے کوالٹی کو دیکھا ہے، ہم نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا. بھارت تو ہمیشہ ہم سے کوانٹٹی میں اوپر رہا. 65 کی جنگ میں اس کا یہی حساب تھا، ہم سے کتنا گنا وہ بڑا تھا. آج بھی وہی حال ہے. تو اس لیے ہم کوانٹٹی کا مقابلہ کوالٹی سے کیا کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھا ایئر مارشل کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی. اب پاکستان کو کیا اس پہ کرنا چاہیے؟ پاکستان اب J-10 کی بھی بات ہو رہی تھی، ہم بھی مزید کسی جہاز کے لیے جانا چاہیے یا اپنے اسی انوینٹری پہ انحصار کرنا چاہیے؟ جی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں. جب ہم نے JF-17 بنایا تھا تو ہم نے اس وقت اتنا ہمیں اعتماد حاصل ہوا کیونکہ پاکستان میں جہاز کی ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں تھی. یہ کامرا یہ تو ہماری ایک اوور آل فیکٹری تھی. جب JF-17 کے دور سے ہم گزرے تو ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ.
यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहाँ पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना इत्मीनान हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की, तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना इत्मीनान हासिल कर लिया। और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी, उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये 4th जनरेशन जहाज है, अब दुनिया चलेगी 5th जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया 5th जनरेशन की तरफ चलेगी, पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन जहाज इंशाल्लाह बनाएगा। उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। पहले तो हमारे साथी थे चीन वाले, चीन के साथ, तो अब हमने उसकी मदद हासिल नहीं करनी और 5th जनरेशन जहाज के लिए हमने अपना सारा काम जो है वो शुरू कर रखा है। और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे कि 5th जनरेशन जो इस वक्त 3 मुल्कों ने बनाया है और उनमें से सिर्फ एक मुल्क है जहां वो जहाज ऑपरेशनल हुआ है और वो है अमेरिका, JSF 35 के नाम से। और रूस ने जो बनाया है, इसी तरह चीन ने जहाज जो बनाया है, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। यानी इस दौर का अभी आगाज है और पाकिस्तान इस दौर में दाखिल हो चुका है। हमने इंशाअल्लाह ये खुद बनाना है। वो जो आपका सवाल है कि आइंदा में क्या करना चाहिए, हमारा जवाब है 5th जनरेशन जहाज, जो कि इस तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लैप्स कर गई है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमें किस साइड में जाना, कि राइट साइड में जाना है कि लेफ़्ट साइड में जाना है। और ये इसी कन्फ्यूजन के अंदर फंसे जा रहे हैं कि अगर कल को इन फ्यूचर कोई अगर कम्युनिटी जॉइंट होती है, मिलते हैं, एक साथ में गठजोड़ बनता है देशों का, तो हम किस देश के अंदर रहेंगे, कहाँ पे। इसी कन्फ्यूजन के अंदर ये लोग परेशान हुए जा रहे हैं और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक आज तक जो भी चल रहा है दूसरों के